پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی صحت ڈائری سول اسپتال کراچی، سندھ سروسز اسپتال کراچی اور لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام میں بے قاعدگی پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر رت کے امفاؤ سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون MS ڈاکٹر سید محمد خالد کی جانب سے 9 ماہ بعد کینسر کی 38 کروڑ روپے کی چوری کا سراغ لگانا یقیناً ڈاکٹر خالد کا بے مثال کارنامہ ہے۔ دیر آید درست آید۔ وہ خلاف قانون افسر اس لیے ہیں کہ ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کی تقرری سپریم کورٹ کے حکم سے متصادم ہے۔ اس کے باوجود وہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے مبینہ اسکینڈل کے حوالے سے اگر وہ اپنی تقرری کو درست تصور کرتے ہیں تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ متنازع معاملہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں ابھی زیر سماعت ہے۔ پھر ڈاکٹر خالد کینسر کی کروڑوں روپے کی دوا پکڑنے کا کریڈٹ کبھی خود لینے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی معاملے کا رخ خاتون وزیر صحت ڈاکٹر اسرا فضل پیجوہو کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جھٹ پٹ کی گھانی، آدھا تیل آدھا پانی کی یہی مثال ہوتی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی 16 سالہ تاریخ میں مذکورہ خبر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کے طور پر ہے، لیکن LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق کینسر دوا چوری اسکینڈل میں دونوں فریق کے مستند صحافی اور بڑے میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھنے والے حیرت انگیز طور پر ان خبروں میں دور دور تک نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے صحافی کا کمیشن سالانہ دونوں طرف سے کروڑوں روپے بتایا جاتا ہے۔ آخر اس کی FIR کون کٹائے گا؟ پھر ہماری تحقیقاتی ٹیم کے سروے کے مطابق 9 ماہ میں پکڑی جانے والی واردات میں کینسر کے کسی مریض کی جانب سے گولیوں کی عدم فراہمی کی شکایات کا نہ آنا یا دوا کی کمی کی وجہ سے کسی مریض کی جان کا چلا جانا، اور پھر AMS اسٹور ڈاکٹر نصر اللہ ملک جو طویل عرصے سے مذکورہ منصب پر فائز چلے آ رہے ہیں، اتنی بڑی جاری واردات کا انہیں بھی پتہ نہ چلنا، یہ وہ تمام سوالیہ نشان ہیں جو ہسپتال کے طبی نیم طبی عملے کے ذہنوں اور زبانوں پر ہے، اور عمومی میڈیا اس کو کور نہیں کر پا رہا ہے۔ پھر یہ کیا کہ سرجیکل اسٹور جہاں اربوں روپے کی خریداری ہوتی ہے اور یہ اہم ترین اسٹور آج بھی نان کیڈر عملے سے بھرا پڑا ہے، اور چارج لینے کے بعد سے سینہ ٹھوک کر ڈاکٹر خالد بار بار نان کیڈر ملازمین کو ہٹانے کا جو دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں، وہ بتائیں کہ اب تک انہوں نے گریڈ 2 تک کے کسی نان کیڈر عملے کو چھو بھی سکے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے جس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ پھر یہ کیا تماشا ہے کہ کینسر دوا چوری کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ اور ڈائریکٹر فائنانس
سید زین العابدین شاہ قانون کے برعکس بغیر ایکس پاکستان لیو لیے بیرون ملک میں بتائے جاتے ہیں، اور اسی دوران اسپتال کے ایم ایس بلیک لسٹڈ کمپنی پارس انٹرپرائزز کمپنی کے دوا کی لائبلٹی بلز جو 2,88,00,000 روپے پر مشتمل تھا، محض اپنے نقد کمیشن کے چکر میں مذکورہ کمپنی کے مالک عبد الخالق میمن کو 1,66,00,000 روپے کا چیک دوا آنے کی تصدیق کے بغیر ڈاکٹر خالد نے جاری کر دیا ہے، اور عبد الخالق میمن نے بھی بھاگتے چور کی لنگوٹی بہتر کے طور پر اپنے 1,40,00,000 روپے کا تقاضا کیے بغیر مذکورہ چیک پکڑ لیا ہے، جبکہ مذکورہ کمپنی پارس انٹرپرائزز کا دفتر واقعی گلاس ٹاور کلفٹن میں سیل ہونے کے علاوہ ان کا بینک اکاؤنٹ بھی منجمد ہے۔ ڈرگ کورٹ میں کیس بھی زیر سماعت ہے، لیکن کمپنی کے مالکان نے بینک کو دھوکے میں رکھتے ہوئے تھرپار کر کے دور دراز علاقے میں کمپنی کا دوسرا اکاؤنٹ کھلوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے خزانے کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری یہ کس پر عائد ہوگی، یہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار فیصلہ کریں، جبکہ ڈاکٹر محمد خالد نے سندھ سروسز اسپتال میں ایم ایس کی حیثیت سے عالمی وبا کورونا 19 کی تحقیقات کو رکوانے کے لیے ایم ایس کی سرکاری کلٹس کار ہسپتال کے خود ساختہ جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے ذریعے اینٹی کرپشن کے تحقیقاتی افسر طارق حسین سہتو کو بم پٹرول دے کر مذکورہ تحقیقات کو تاحال زیر التوا رکھا ہوا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر خالد کے سپاہی چور کے کھیل سے متاثر ہونے کے علاوہ اینٹی کرپشن کے مذکورہ نوٹس کی روشنی میں اور اس کا عکس ملاحظہ فرما لیں، ڈاکٹر محمد خالد اور جعلی تعلیمی اسناد کے خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، ریٹائر ہو جانے والے سابق ایم ایس سندھ سروسز اسپتال ڈاکٹر فرحت عباس کی بھی انکوائری کروائے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ صوبائی وزیر سعید غنی نے ڈاکٹر فرحت عباس کو اپنے محکمے سے ریٹائر کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کو پرخ سے اڑا کر انہیں اپنے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے گئے۔ اب پھر جب محکمہ سے سندھ کے ارباب اختیار نے سندھ کے مظلوم محکوم بے بس غریب مریضوں کے معاملے میں محکمے میں ہونے والی چوری اور کرپشن کے خلاف ہمت سے کام لیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا ہی لیا ہے، تو سندھ سروسز اسپتال کراچی میں گزشتہ مالی سال میں 18.5 کروڑ روپے کی امپورٹڈ میڈیکل مشینری کی خریداری کی آڑ میں سابق ایم ایس ڈاکٹر سید محمد خالد نے ڈاکٹر سکندر اقبال اور وہاب اللہ یوسفانی کے ساتھ مل کر جو مبینہ مالی کرپشن کی ہے، مذکورہ پروکیورمنٹ کمیٹی میں لازمی ممبر بایو انجینئر کو ہی کمیٹی میں شامل نہ کر کے لوکل ریکنڈیشن مشینوں کا کچرا اسپتال میں جمع کر لیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے ارباب اختیار کروڑوں کا مال چند لاکھ میں کس طرح سے خریدا گیا ہے؟ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی یا جوڈیشل یا پارلیمانٹری کمیٹی کے ذریعے 18.5 کروڑ روپے کی ایسے کی تحقیقات کروائی جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ محکمہ صحت کے افسر تعلقات عامہ ڈاکٹر محمد خالد کی اپنی تحقیقات سے قبل ان کے حوالے سے پوسٹ لگا کے ان کے قد کاٹ کو غیر ضروری طور کے اوپر ہائٹ نہ دیں تو یہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار کے حق میں بہتر ہوگا۔ جبکہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار اراکین سندھ اسمبلی، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سندھ کے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سول اسپتال کراچی جو اربوں روپے کا سالانہ بجٹ کا اسپتال ہے، اس میں گزشتہ کئی سالوں سے گریڈ 17 کے اکاؤنٹ آفیسر
16 گریڈ کے بجٹ اکاؤنٹ آفیسر، 16 گریڈ کی 2 اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی اسامیاں، 14 گریڈ کے اکاؤنٹنٹ اور 11 گریڈ کے کیشیئر کی اہم ترین اسامیاں خالی پڑی ہیں، جس کے لیے آج تک نہ تو ڈائریکٹر فائنانس سول اسپتال اور موجودہ ایم ایس سمیت سابقہ ایم ایس نے سیکریٹری صحت کی توجہ اس جانب مبذول نہ کروا کر یہ غفلت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ مذکورہ اہم ترین شعبے کے مکمل خالی ہونے کی وجہ سے ہی پہلے کینسر کے دوا کی چوری 40 کروڑ روپے کی ظاہر کر کے اب 36 کروڑ روپے ظاہر کی گئی ہے، جبکہ چوری میں ملوث نامزد ملزمان کے مطابق اے جی سندھ کے آڈیٹرز 1.5 کروڑ روپے کے عوض سول اسپتال کا آڈٹ کلیئر کرتے ہیں۔ یہ سوال اے جی سندھ اور ڈائریکٹر فائنانس سول اسپتال کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس کا فوری نوٹس لیں۔ آج کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔